السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 174 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تعلق سے بہت سی معلوماتی باتیں سماعت کی ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے یا ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جن کے ذریعے مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہو۔ یقیناً اگر کوئی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی بھی توہین کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی باب سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے معمول کے مطابق ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر۔ رب نے ارشاد فرمایا اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر واجب کر دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزرہ کا معنی بیان کیا ہے، تجلہ، جو اجلال سے مشتق ہے، یعنی آپ کی بزرگی بیان کرو، اور مبرد نے کہا ہے کہ تعزرہ کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ کرو۔ اس معنی کے لحاظ سے لایانی لوگوں کا بیہودہ قول مندفع ہو جائے گا کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ کرتے ہیں۔ جب رب آپ کی تعظیم میں مبالغہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے جو یہ کہے کہ تھوڑی تھوڑی تعظیم کرو؟ اور اکفش نے اس لفظ کا معنی بیان کیا ہے، آپ کی اور آپ کے دین کی امداد کرو۔ معنی کے طور پر تو تینوں لفظ ذکر کیے گئے ہیں، ان تمام کا مقصد تقریباً ایک ہی ہے، یعنی آپ کی بزرگی بیان کرو، آپ کی تعظیم میں مبالغہ کرو، اور آپ کے دین اور آپ کی امداد کرو۔ اور رب نے ارشاد فرمایا، رسول کو پکارنے کو ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس آیت کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں ایسا نہ سمجھو کہ کسی عام آدمی نے بلایا ہے، جی چاہے تو مان لیں، نہ جی چاہے تو نہ مانے، بلکہ اس کے حکم کو فوراً قبول کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو۔ آپ کی دعا میں قبولیت کا اندازہ صرف اس سے لگا لیا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا کیونکہ وہ مشرکہ تھی۔ ایک دن میں نے جب اسے ایمان کی دعوت دی تو اس نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کلام سنایا جسے میں ناپسند کرتا تھا۔ میری ماں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلام کیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ تو حضور نے رب کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर खुश होकर निकला, घर लौट आया इसी उम्मीद पर कि आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे को मैंने बंद पाया। मेरी माँ ने मेरे कदमों की आवाज को सुनकर कहा, ऐ अबू हुरैरा ठहर जाओ। ये कहते ही मैंने पानी गिरने की आवाज सुनी। माँ ने गुस्ल किया, कमीज पहनी, जल्दी से अपना दुपट्टा ना उड़ सकी और दरवाजा खोल कर कहने लगी, ऐ अबू हुरैरा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी माँ ने ईमान कबूल कर लिया। फिर मैं खुशी के आंसू बहाता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने अल्लाह की हम्द बयान की और फरमाया, बहुत बेहतर हुआ। इस आयत करीमा का तीसरा मायने ये है कि जब तुम हुजूर को पुकारो तो ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, यानी आपको बुलंद आवाज से ना पुकारो बल्कि अदब व एहतराम से आहिस्ता आवाज से आपकी खिदमत में जो बात अर्ज करनी है वो अर्ज करो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जाती अस्माए गिरामी से यानी या मोहम्मद और या अहमद कहकर न पुकारो बल्कि या नबी अल्लाह और या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो, जैसा कि अल्लाह ताला ने आपको सिफाती नामों से पुकारा है। या रसूल अल्लाह और या नबी अल्लाह की तरह या हबीब अल्लाह और या खलीलुल्लाह कहकर आपको पुकारें। ये हुक्म आपकी ज़ाहिरी हयात में भी था और आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी आपसे खिताब में यही अदब और एहतराम मद्देनजर रखना चाहिए। साहबा इकराम का अदब व एहतराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम साहबा इकराम कैसे करते थे और उनके दिलों में कितनी मोहब्बत थी, इन अहादीस से अंदाजा करें और अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करें। हजरत इब्ने शमासा मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, हम हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुए तो आपने एक तवील हदीस जिक्र की। इसमें यह भी फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब नहीं था, ना ही मेरी आंखों में आपसे बढ़कर कोई बुजुर्ग नजर आया और आपकी अजमत के पेश नजर मैंने आपको आंख भर कर कभी नहीं देखा। और अगर मुझसे आपके जिस्म अतहर के औसाफ पूछे जाएं तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने आपको आंख भर कर कभी देखा ही नहीं। अरवा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब कुरैश ने उन्हें हुदैबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तो शुनीद के लिए भेजा तो मैंने साहबा इकराम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ताजीम करते हुए पाया कि ऐसा मैंने कभी किसी की ताजीम करते हुए किसी को नहीं देखा। आप वजू करते थे तो साहबा जल्दी से आपके आज़ा से गिरने वाले पानी को बतौर तबर्रुक हासिल करने की कोशिश करते हैं। हर शख्स एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करता है। यूं मालूम होता है कि शायद एक दूसरे से इस सबकत हासिल करने में लड़ पड़ेंगे। आप अपना लुआब या खकार जमीन पर डालते तो साहबा इकराम उसे पहले ही हासिल कर लेते थे। अपने चेहरों और जिस्मों पर मलते हैं, आपके बाल को जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि पहले ही उठा लेते हैं। आप कोई हुक्म फरमाते तो उसे जल्दी कबूल कर लेते। आपकी ताजीम के पेश नजर आपको निगाहें उठाकर देखते नहीं थे। अरवा ने वापस आकर कुरैश को बताया, ऐ कुरैश, मैंने फारस के बादशाहों किसरा, रोम के बादशाहों कैसर और हबशा के बादशाहों नजाशी को भी देखा है, लेकिन किसी के अहबाब को ऐसी ताजीम करते हुए नहीं देखा जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आपकी ताजीम करते हैं। अबू याला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करना चाहता था, लेकिन आपके कमाल व जमाल की वजह से ताजीमन वो सवाल मैं 2 साल तक मौखर करता रहा। ख्याल रहे कि ये रौब और हैबत कुदरती तौर पर आपको हासिल थी, वरना आपसे बढ़कर
کوئی رحم کرنے والا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی کو مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ شفیق بھی ہو اور باروب بھی ہو۔ گالیوں اور ڈنڈے سے روب جمانا کوئی مستحسن کام نہیں ہے۔ جان لو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی تعظیم و تکریم آپ کے اس دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد بھی ہر مسلمان پر ایسے ہی لازم ہے جیسے کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی، کیونکہ آپ کو آپ کے درجات کی بلندی اور حالات کی رفعت کے پیش نظر زندگی حاصل ہے اور آپ کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اسی باب سے کچھ اہم باتیں ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و جمال کا تذکرہ سننے کے بعد، آپ کے منصب و مقام، آپ کی شان و بزرگی کو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں نیکی حاصل کرنے کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی صدقہ جاریہ کے طور پر اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ اگر SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔